اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تربیت دو، 3 صفات کی تربیت دو۔ وہ 3 صفات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنے بچوں کو اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بچے تو دور، بچے کے ابا کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی کے ابا کا کیا نام ہے اور اماں کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے اور دادی کا کیا نام ہے، نانا اور نانی کا کیا نام ہے، آپ کے چچا کا کیا نام ہے، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی۔ یہ ساری باتیں ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ یہ ساری باتیں جو ہمارے اندر آئی ہے دین سے دوری کے لحاظ سے، وہ اس لیے کیونکہ ہم دین سے محبت کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ صاف ستھری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں کو بتایا کہ اس میں کامیابی ہے، ہم اس کو مان تو لیتے ہیں، لیکن جب اسی بات پر عمل کرنے کا موقع ہمیں زندگی میں ملتا ہے تو ہم یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ خوشی کا موقع ایک آدھ دن ہی آتا ہے، یا بچوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے۔ جب وہی بچہ آپ کے سر پر ناچتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نبی کی آل و اولاد، اپنے نبی کے خاندان اہل بیت سے محبت سکھاؤ۔ آج دنیا کے اندر 2 طرح کی قومیں ہیں، ایک وہ قومیں جو نبی کی محبت میں اتنی آگے نکل چکی ہے، نبی کے خاندان کی محبت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہیں خدا تک سے ملا دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جو اس قدر انحطاط اور تنزلی میں جا چکے ہیں کہ جو صحابہ کرام اور اہل بدر کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں حقیقت ہے، اور ایک وہ قوم جنہیں نہ ادھر سے مطلب ہے نہ ادھر سے مطلب ہے، بیچارہ کھاتا پیتا کماتا ہے اور زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، ان میں نام ہمارا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز اس حدیث کے اندر فرمائی، وقراءۃ القرآن، قرآن کریم پڑھنا سکھاؤ۔ لیکن میں اگر وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دوں اور اگر حقیقت بات یہ کہہ دوں، اگرچہ آپ کو کڑوی لگے گی، ہمارے معاشرے کا حال جو قرآن کے حوالے سے ہے، اگر اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا اور اگر پڑھانے والے بھی ایسے ہی رہے اور ماں باپ نے بھی توجہ نہیں دی تو یاد رکھ لیجئے کہ ہماری زندگی گزر جائے گی، لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن تک صحیح نہیں کروا سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی علوم کے لیے اتنے فیس ادا کرتے ہیں اور انہیں خود پہنچا کر کے آتے ہیں، سال بھر پہلے ان کی فیس ادا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دینی علوم کی، جب بات آتی ہے قرآن و حدیث کی، جب بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، جب بات آتی ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کی، تو ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کتنے فکر مند نظر آتے ہیں۔ ہم دنیاوی علوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو استاذ ہائر کرتے ہیں، وہ ماہر ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم پڑھانے کی، جب بات آتی ہے حدیث کے سکھانے کی، تو ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ کوئی حافظ ہمارے گھر پر آ کر کے پڑھا کر کے چلا جائے۔ یہ ہماری دین سے محبت ہے، جبکہ وہی بچہ اپنے گھر سے 5 کلومیٹر دور تک، چاہے وہ ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، اس کو پہنچا کر کے آتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے کسی دن اس کا ڈریس صاف ستھرا نہ ہو تو اس دن گوارا تک جانا گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دینی تعلیم کی،
جب بات آتی ہے قرآن و حدیث سیکھنے کی تو ہمارے بچے ایسے کپڑوں میں گندے سندے اور کوئی بھی ادب و احترام اور کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور ہم اسے قرآن اور اما پارا ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ جس بچے کو پاکی اور صفائی تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس بچے کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیتے ہیں، اور اگر میں وضاحت کے ساتھ کہہ دوں تو ان بچوں کو صحیح سے الف با تک نہیں آتی پڑھنے، اور اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف ماں باپ نہیں ہے، ان کے وہ استاد اور ٹیچر بھی ہیں جو ان بچوں کو صحیح تعلیم نہ دے کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بچہ آگے جا کر کے قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے۔ دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف والدین ذمہ دار ہیں، والدین تو اس وجہ سے ذمہ دار ہیں اور اس وجہ سے کوتاہی میں مبتلا ہے کیونکہ انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن دنیاوی علوم کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو اسے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں ٹیچر وہ صحیح بھی پڑھا رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہا ہمارا بچہ یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ لیکن علوم میں اس سے زیادہ ان پڑھ ہوتے ہیں، تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں قرآن کریم پڑھانے کا کتنا رواج ہے اور کتنا انتظام ہے، اور کیسے اساتذہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ ایسے استادوں کے پاس اگر اسی استاد کا امتحان لے لیا جائے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان کے جو قواعد ہیں وہ انہیں پتہ نہیں ہے اور وہ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے مخالف بھی ہو جائیں گے، میرے دشمن بھی بن سکتے ہیں اور اسے میری بات بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے بہترین سے بہترین ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے دینی علوم کی، جب بات آتی ہے مدارس کی، جب بات آتی ہے مکاتب کی، تو ہمارے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ جتنے ہم اپنے بچوں پر کھانے پینے میں روز کا اڑا دیتے ہیں۔ اور وہی بچہ دنیاوی علوم کے لیے جو ٹیوشن کر رہا ہوتا ہے ان کی فیس الگ ہوتی ہے، بچہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کا زاویہ دیکھیے، دینی علوم کا اور دنیاوی علوم کا۔ آپ اس لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہ میں دنیا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اور اس کو سیکھ کر کے یہ کیا کر لے گا۔ یاد رکھ لیجئے، دنیاوی علوم آپ کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم نہ پڑھائیے، بلکہ دنیاوی علوم کے معاملے میں بھی ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم بہت زیادہ ہائر ایجوکیشن تک نہیں دلاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہر غریب سے غریب طبقہ اور غریب سے غریب نوجوان کے ہاتھ میں 20 اور 50 ہزار کا موبائل تو ہے، لیکن اسے تعلیم کے لیے اپنی فیس ادا کرنے کے لیے 5,000 روپے نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم قوالی سننے کے لیے ایک جٹ ہو کر کے اور اکٹھے ہو کر کے سارے کے سارے مل کر کے 5 لاکھ روپے کا چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کے لیے اپنا کوئی ایک اسکول اور اپنا کوئی کالج نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ایسے مولانا جو اختلافی بات کر کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کو بلانے کے لیے ایک رات کے لیے لاکھوں لاکھ کا چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور تو اور ایک رات کے مشاعرے کے لیے ہم سب اتنی جمعیت کے ساتھ اور ایک جٹ ہو کر کے اتنا چندہ جمع کر لیتے ہیں اور اس کو ایک رات میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اس سال کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کے اندر جلسوں میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر اتنے پیسے ایجوکیشن پر لگا دیا جائے، تعلیم پر لگا دیا جائے، تو اب تک آزادی کے بعد سے، آزادی سے پہلے جنہوں نے جو کیا، اپنے قلعے بنائے اور اپنے محل بنائے اور جو بھی کرنا تھا وہ کر چکے، لیکن ابھی ہمارا دور ہے، ابھی ہم سب کا زمانہ چل رہا ہے، اور اگر آج بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، آج بھی ہم اپنے خواب غفلت سے نہ نکل سکے، تو یاد رکھیے کہ جس طرح کی زندگی آج ہماری اندھیرے میں ہے، ہمارے نسلیں بھی اندھیروں میں زندگی گزارے گی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے 2,000 کروڑ روپے
صرف جلسوں پر خرچ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر 2000 کروڑ روپے۔ اگر ہر علاقے کے اندر جہاں اب تک کوئی جلسہ نہیں ہوا، ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جلسہ ہو جائے۔ اگر اس بات کی فکر کر لیتے ہر علاقے کے لوگ، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور میری آواز جہاں تک جا سکتی ہے ان سب سے مخاطب ہوں۔ اگر یہ فکر ہر علاقے کے لوگ کر لیتے تو آج ہر علاقے کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے ایک اچھا ادارہ ہوتا۔ لیکن آپ کے پاس اپنے ائمہ کے لیے، اپنے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کم از کم یکسوئی کے ساتھ دین کی تعلیم دے سکے، نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ قوالی کے لیے، مشاعرے کے لیے، جلسے کے لیے ہم ایک رات میں اکٹھا کر سکتے ہیں 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اور ان کو چند گھنٹوں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت سے بتائیے گا انصاف سے کہ آج تک ایک جلسہ ہونے کے بعد کیا نمازیوں میں کسی کا اضافہ ہوا؟ کیا کسی کے تعلیم میں اضافہ ہوا؟ کیا ایک تقریر سن کر کے آپ کے محلے میں کوئی حافظ قرآن بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا؟ اگر بنا ہے تو اس کو میرے سامنے پیش کر دیجئے، میں ان باتوں سے رجوع کر لوں گا کہ ایسا نہیں ہے، جو میں نے بات کہی ہے وہ غلط ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس رات میں جلسہ سنتے ہیں اسی صبح میں فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، خود جلسہ کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شاعر آتے ہیں اور نبی کی شان میں بڑی اچھی اچھی نعتیں پڑھ دیتے ہیں، انہیں نبی سے محبت ہے؟ اگر انہیں نبی سے محبت ہوتی تو وہ اپنے گھر پر بھی ایسی نعتیں سنا سکتے تھے۔ اگر انہیں نبی سے محبت ہوتی بغیر پیسے کے بھی سنا سکتے تھے۔ لیکن پہلی فرمائش ہوتی ہے ایئر ٹکٹ، 5 اسکارپیو آئے استقبال کے لیے، 50,000 روپے ایک رات کے لیے۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ آپ ان کی دوسری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، اسٹیج سے اترتے ہی اس کے منہ میں گٹکا نظر آتا ہے، اسٹیج سے اترتے ہی وہ شراب کھانے میں نظر آتے ہیں، اسٹیج پر جانے کے لیے وہ شراب پی کر کے جاتے ہیں، نشہ کر کے جاتے ہیں، اور ہم مسلمان یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے اور یہ بڑا علامہ اور فہامہ ہے، بڑا دقاق ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں علن اعلان کہتا ہوں، یہ سارے کے سارے دھندے چل رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو دین نہیں سکھا رہا ہے، کوئی بھی حقیقت بات آپ کو نہیں بتا رہا ہے، سب اس فکر میں ہے کہ سب کا کام چل رہا ہے۔ آپ انہی مولانا کو کہہ دیجئے یا انہی شاعر کو کہہ دیجئے کہ آپ ہمارے یہاں مسجد میں رہ جائیے، آپ ہمارے یہاں مکاتب میں رہ جائیے، ہمارے یہاں مدارس میں رہ جائیے، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جو آپ مہینے میں ان کو رقم دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ وہ 2 گھنٹے میں کما لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ہماری قوم کا۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے اتنے پیچھے جا چکے ہیں، اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ آج جب ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، آج غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں اور دوسرے لوگ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، تعلیم تک حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم جو وہ کبھی نہیں سیکھتے، قرآن اور حدیث تک کو پڑھتے ہیں، اردو کی تعلیم لیتے ہیں، اس لیے تاکہ کسی بھی لڑکی کو اگر مرتد کرنا ہو تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیجیے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آتا ہے، اور اتنا قریب آتا ہے کہ وہ اپنا جسم تک کو بیچ دیتی ہے، جسم فروشی تک کا نوبت آ جاتا ہے، اور یہاں تک کے لیے وہ قائل ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو افسوس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بچوں تک کو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے آل و اولاد اور بڑے بڑے پیغمبروں تک کے نام معلوم نہیں ہیں۔ ایک ٹیچر کا واقعہ ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ایک اسکول کے اندر اسلامی، اس کی ڈیوٹی لگی ایگزام سینٹر میں۔ اس کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ اسی سینٹر میں میرا بچہ، میرا بیٹا امتحان دے رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھیے گا۔ اتفاق سے ایک دن موقع پا کر کے وہ ٹیچر اس بچے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا بیٹا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور اس دن اسلامیات کا پرچہ تھا۔ کس چیز کا؟ اسلامیات کا۔ مسلمان بچے ایک پرچہ لیتے نہیں اسلام کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے،
لیکن پڑھے ہوتے نہیں ہیں، اور نہ گھر کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ کبھی نام بھی سنا ہو۔ تو اس نے ایک سوال دکھایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 اولو العزم پیغمبروں کے نام بتائیے۔ وہ اس کا جواب چاہ رہا تھا۔ ٹیچر نے سوچا کہ کسی بھی طرح رازداری سے اسے جواب بتا دیا جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں امتحانوں میں ماحول ہے، پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تب بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کیا 3 پیغمبروں کے نام بتائیے۔ اس نے سوچا کہ رازداری سے کسی طرح اس کو بتا دیا جائے، تو اس نے کہا کہ تم اپنے 3 ماموں کے نام لکھ دو، کیونکہ اس ٹیچر کو معلوم تھا کہ اس کے 3 جو ماموں ہیں اس کے نام پیغمبروں کے نام پر ہیں، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ۔ بتا دیا اپنے 3 ماموں کے نام لکھ دو، لیکن جب پرچہ چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا گڈو مامو جان۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ گڈو مامو جان، ٹونی مامو جان، چیکو مامو جان۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہم نام بھی رکھتے ہیں تو جو اصل نام ہوتا ہے اس تک کو بھی نہیں پکارتے ہیں، کم از کم اس کا اصلی نام لیا جا رہا ہوتا اس کے گھر کے اندر، تو یہ بچہ صحیح جواب لکھتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر افراد وہ ہیں جن کے اصلی نام سے ان کو نہیں پکارا جاتا ہے، عجیب عجیب طرح کے نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں اور اسی سے ان کو پکارا جاتا ہے اور اسی سے وہ فیمس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام کا اگر کوئی ڈاک آتا ہے تو محلے والے بھی پتہ نہیں کر پاتے کہ اس نام کا ہمارے محلے میں کون آتا ہے۔ تو یہ حال ہے چیکو مامو جان، ٹونی مامو جان۔ بتائیے، افسوس کا مقام ہے کہ 3 پیغمبروں کے نام تک معلوم نہیں ہے ہمارے بچوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، لیکن اکثر کا حال یہی ہے۔ اگر ہم دینی علوم کے لیے فکر مند نہیں ہوئے، اپنے بچوں کے حوالے سے دونوں تعلیم کے لیے اگر فکر مند نہ ہوئے، ہم اسی طرح کھیل تماشے میں پیسے لٹاتے رہے، قوالیوں میں لٹاتے رہے، جلسوں میں لٹاتے رہے، اور بیکار قسم کے ہمارے محلے کے اندر جو جادو دکھانے والے اور طرح طرح کے مداری قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے پیسے ہوتے ہیں دینے کے لیے، لیکن جب ہمارا دینی معاملہ آتا ہے، جب ہمارا دینی کام آتا ہے تو اس کو نام دے دیا جاتا ہے نذرانہ کا۔ یہ نذرانہ ہے، رکھیے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، چاہے آپ کو میری بات کڑوی لگے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ دین سے اتنا دور جا چکا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث تک کی باتیں بھی، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تک معلوم نہیں ہے۔ ہم صرف جو اسلامی حکم کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ چند حکم رہ گئے ہیں گنے چنے، وہ ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور ایک زکوٰۃ ہے اور ایک حج ہے۔ حج بھی اکثر مالدار کرتے نہیں، زکوٰۃ بھی اکثر مالدار دیتے نہیں، روزے بھی اکثر نوجوان رکھتے نہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو اس میں تو ماشاءاللہ ہم سبھی شریک۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، لیکن دین یہاں تک محدود نہیں ہے، لیکن دین اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام کاروبار میں، آپ کے طریقہ کار میں، شادی بیاہ میں، رہنے سہنے میں، ہم جس طرح کی بھی زندگی گزارتے ہیں ان تمام طرح کی زندگیوں کے اندر دین نہیں ملتا ہے، اسلام نہیں ملتا ہے، نبی کا طریقہ نہیں ملتا ہے، اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔